خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے بلکہ اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ لفظوں میں کیا لکھوں میں اس رب کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ آپ لاکھ خوبصورت سہی، ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نفرت کی اپنی کوئی سرزمین نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ محبت کی زمین پر قبضہ کرتی۔ جب کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک اللہ پاک دلوں کے بہترین حال جانتا ہے۔ دعا کرتے رہو، یاد رکھو تم اس سے مانگ رہے ہو جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت مقام رکھتی ہیں۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پر مرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مت ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ لوگ دکھاوے کے دیوانے ہیں اور ہم ہیں کہ سچائی منہ پر بول دیتے ہیں، اور پھر آخر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، پھر تم کیسے اکیلے ہو۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اتنے شکوے ہیں خدا سے تو پھر ٹھیک ہے سانس مت لیا کیجیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، آمین۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کا گھر وہ واحد گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ محبت سچی ہی ہوتی ہے جب رشتے میں نکاح کا لفظ شامل ہو جائے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ میں واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا، میرے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا۔ اپنے جسم اور روح کو پاک رکھو، کیا معلوم کب اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ مجھے پرواہ نہیں زمانے کی باتوں کی، مجھے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ اچھے لوگوں کی ہی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان سجدوں کی شدت بس اللہ جانتا ہے۔ خواہشوں کے سمندر میں لاپتہ سی زندگی، یا اللہ تیرے کن کی منتظر ہے بے صبری سے۔ اپنا مزاج بھی ہے ان کانچ کی چوڑیوں جیسا، رنگ برنگی مگر نازک مزاج۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا نام بن کہے ہی ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑ دیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑ دیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ سنو اللہ تمہیں ہر خوشی دے۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ میرے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر
یا اللہ اپنی شان کے مطابق تو کن فرما دے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر ہدایت تک آنا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ کچھ رشتے اور تعلق اس پرندے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب۔ دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ اب تو دل ہی بدل گیا، اب تو ساری دنیا ہی بدل گئی ہوگی۔ بے زبان نہ سمجھے کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے، اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے، بانٹا کسی قیمت پر نہیں جا سکتا۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف، کبھی نفس اور کبھی صبر کا۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہو کرتے ہیں، نفرت نہیں کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔